برازیل کا وہ دریا جس میں اس وقت بھی سونا موجود ہے۔ یہ 1848 کی بات ہے کہ ایک شخص کو امریکہ میں بہنے والے ایک دریا سے سونا ملا۔ اس نے اس سونے کو قسمت کی مہربانی سمجھ کر رکھ لیا، لیکن انہی دنوں ایک امریکی دکاندار کو جب وہی سے سونا ملا تو اس نے بازار میں چیخ چیخ کر کہا کہ امریکہ کے دریا میں سونا ہے۔ بس یہی وہ بات تھی جس سے دنیا بھر کے لاکھوں لوگ سونے کی تلاش میں کیلیفورنیا پہنچے۔ مزدور کارخانوں میں چلتا کام چھوڑ کر دریا کی طرف دوڑے، مچھیرے مچھلیاں چھوڑ کر سونے کی تلاش میں نکل پڑے، اور بے شمار لوگ اپنے گھر بیچ کر کیلیفورنیا آباد ہو گئے۔ اور آج 173 سال بعد ایک بار پھر سے وہی ہو رہا ہے، لیکن اب ایسا امریکہ کے دریا پر نہیں بلکہ برازیل کے دریا پر ہو رہا ہے۔ برازیل کا کون سا دریا ہے جس سے ان دنوں سونا نکل رہا ہے؟ آئیے اس دریا پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سونے کی تلاش میں آنے والوں کے ساتھ برازیل کی حکومت نے کیا سلوک کیا ہے۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران برازیل کے مختلف علاقوں سے 170 ٹن سونا نکالا گیا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس دریا میں اور اس دریا کے پاس جنگل میں بھی سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یہ دریائے مڈیرا ہے، بلویا اور برازیل میں بہنے والے دنیا کا 21واں بڑا دریا۔ یہ دریا برازیل کی کئی شہروں اور قصبوں سے ہوتا ہوا دنیا کے دوسرے بڑے دریاؤں میں جا گرتا ہے، یعنی دریائے ایمازون میں۔ دریائے مڈیرا کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 900 سے زائد اقسام کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہے۔ یہی نہیں، یہ دنیا کے ان دریاؤں میں بھی شامل ہے جن میں اناکونڈا سانپ پائے جاتے ہیں، یعنی یہ دریا دنیا کے سب سے بڑے سانپوں کا گھر بھی ہے۔ یہی نہیں، اس دریا سے تو اب سونا بھی نکل رہا ہے، اور یہی بات برازیل کے کئی علاقوں تک بھی پھیل چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دریا میں کوئی سونا نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے، افواہ ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس دریا میں سونا موجود ہے۔ برازیل کے ایک نہیں بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اس دریا سے سونا مل بھی چکا ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے برازیل کے دور دراز علاقوں کے لوگ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر سونے کی تلاش میں اس دریا پر پہنچ چکے ہیں۔ آج سے صرف 1 مہینہ پہلے تک یہاں 300 کے قریب ایسی کشتیاں موجود تھیں جن میں 100 سے زیادہ لوگ موجود تھے اور دریا پر سونا تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے انہی کشتیوں کو اپنا گھر بنا لیا تھا اور رات کو بھی انہی کشتیوں میں سویا کرتے تھے۔ صبح ہوتی ہی کشتیوں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کشتیوں میں بیٹھے لوگوں نے سونے کی تلاش میں دریا کی زمین کو کنگالنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس کا ثبوت آج سے کچھ دن پہلے کی یہ تصویر بھی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تب تک رہنا چاہتے تھے جب تک کہ وہ دریا سے سارا سونا نکال نہ دے، اور یہ وہ سونا ہے جو ایک شخص کو اس دریا سے ملا تھا۔ لوگوں نے دریا سے سونا نکالنے کے لیے برازیل کی حکومت سے اجازت نہیں لی تھی، اور جب یہ بات برازیل کی حکومت کو معلوم ہوئی کہ دریا پر 300 سے زیادہ کشتیاں خفیہ طور پر سونا نکال رہی ہے اور دریا کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو برازیل کی پولیس نے تمام کشتیوں کو آگ لگا دی۔ لیکن سونے کی کھوج میں یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، اور اب بھی دریا کے کناروں پر اس امید سے موجود ہے کہ وہ دریا سے سونا نکال کر ہی اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔